اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ عزیز ساتھیو، آج ہم شروع کرنے لگے ہیں سائنس فیکٹ فائل 2 کلاس 7 کے لیے سیکنڈ ٹرم کا آغاز ہو رہا ہے، جو کہ 29/6/2020 سے 30 سپٹمبر 2020 تک انشاءاللہ یہ ہم کمپلیٹ کریں گے۔ سلیبس جو اس ٹرم میں پڑھایا جائے گا وہ کچھ اس طرح ہے کہ یونٹ نمبر 4 میگنیٹس اینڈ الیکٹرو میگنیٹس، یونٹ نمبر 5 فٹ اینڈ ہیلدی، یونٹ نمبر 6 سمپل اینڈ کیمیکل ریئیکشن، یونٹ نمبر 13 دا راک سائیکل، راکس اینڈ ویدرنگ۔ یہاں تک یہ مڈ ٹرم کا سلیبس ہے۔ اب چونکہ مڈ ٹرم اور سیکنڈ ٹرم کو اکٹھا کیا گیا ہے تو لہٰذا یونٹ نمبر 7 ساؤنڈ اینڈ ہیئرنگ، یونٹ نمبر 8 ریسپائریشن، آل اباؤٹ انرجی، اینڈ یونٹ نمبر 9 ایسڈ اینڈ الکلیز۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں یونٹ نمبر 4 میگنیٹس اینڈ الیکٹرو میگنیٹس۔ اس کے اندر جو ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ پیج 48 کمپلیٹ پیج ہے، 49 کا 1/4 ہے، 49 پیج کے اوپر ٹیسٹ یور سیلف ہے، وہ آپ کو حل کروائی جائے گی۔ اس کے تمام کویسچن جو ہیں ان کا آنسر بھی لکھوائے جائیں گے اور ڈیٹیل سے انشاءاللہ اس کے بارے میں سمجھایا بھی جائے گا۔ پیج نمبر 50 اس میں سے 1/4 ہے اور 51 پیج کمپلیٹ ہے، اور 51 پیج کے اوپر بھی ایک ٹیسٹ یور سیلف ہے، اس کو بھی مکمل حل کروایا جائے گا اور اس کو بھی بریفلی انشاءاللہ سمجھایا جائے گا۔ اور ایکسرسائز ہے پیج 57 کے اوپر، اس میں سے ایکسرسائز میں سے کویسچن 1 اور 2 جو ہیں وہ شامل ہیں، باقی شامل نہیں ہیں۔ Magnets and electromagnets. Magnet is a mysterious force of attraction or repulsion. یعنی کہ مقناطیسیت جو ہے وہ ایک طرح کی فورس ہے جس کے اندر اٹریکشن بھی ہے اور ریپلشن بھی ہے، یعنی کہ اپنی طرف کھینچتا بھی ہے اور دفع بھی کرتا ہے، دھکیلتا بھی ہے، پرے بھی کرتا ہے۔ which appears between magnets، جو کہ میگنیٹس کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ میگنیٹس کے درمیان کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار میگنیٹ ہے، اس کا ایک نارتھ پول ہے اور ایک اس کا ساؤتھ پول ہے۔ اسی طرح ایک اور دوسرا بار میگنیٹ ہے، اس کا بھی ایک نارتھ پول ہے اور ساؤتھ پول ہے۔ اب سیم پول جو ہوں گے، نارتھ کو ریپیل کرے گا، ساؤتھ کو ریپیل کرے گا، لیکن نارتھ ساؤتھ کو اٹریکٹ کرے گا، ساؤتھ نارتھ کو اٹریکٹ کرے گا، یعنی کہ اپوزٹ جو ہیں وہ آپس میں اٹریکشن کریں گے اور جو سملر ہیں وہ ریپیل کریں گے۔ اس کے علاوہ میگنیٹس اینڈ مٹیریلز سچ ایز آئرن اینڈ اسٹیل، جیسے یہ لوہے کی چیزیں ہوتی ہیں یا اسٹیل کی چیزیں ہیں، ان کو بھی میگنیٹ جو ہے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، بچے میگنیٹ لے کے مختلف چیزوں کو چیک کرتے رہتے ہیں، اور یہاں سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز میگنیٹک ہے اور کون سی چیز نان میگنیٹک ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ میگنیٹ جو ہے اس کو ووڈ پہ، یعنی لکڑی پہ، بک پہ یا پلاسٹک وغیرہ کی چیزوں پہ لگاتے ہیں
تو اس کے اندر کوئی اٹریکشن نہیں ہے، کوئی وہ چیزوں کو اپنی طرف نہیں کھینچتا. لیکن اسی میگنیٹ کو جب آئرن نیلز ہوں، یعنی کہ یہ کیل وغیرہ بڑے ہوں یا اس طرح کی کوئی اور چیزیں ہوں، تو ان کے ساتھ اگر آپ اس کو لگاتے ہیں تو وہ ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے. تو یعنی کہ میگنیٹ جو ہے وہ آئرن اور سٹیل میڈ ان چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. دوسری جو چیزیں ہیں جس طرح اینٹیں ہو جائیں، لکڑی ہو جائے، گتا ہو جائے، پلاسٹک ہو جائے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو اٹریکٹ نہیں کرتا. اب ہم جب میگنیٹ کی بات کر رہے ہیں تو میگنیٹ دو طرح میں ہوتے ہیں جو ہم عام طور پر استعمال کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے پرماننٹ میگنیٹ. Permanent magnet are those magnets which can retain their magnetic force, magnetism for a long period of time. یعنی پرماننٹ میگنیٹ وہ ہوتا ہے جو اپنی میگنیٹک جو پراپرٹیز ہیں ان کو ایک لمبے عرصے تک برقرار رکھتا ہے. A perfect example of permanent magnet is a bar magnet. یہ جو بار میگنیٹ ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، یہ کلاس میں بھی آپ کو کافی دفعہ دکھایا گیا ہے. اس کے دو پول ہوتے ہیں، ایک نارتھ پول ہوتا ہے، ایک ساؤتھ پول ہوتا ہے. اور نارتھ پول جو ہے وہ نارتھ پول کو ریپیل کرتا ہے، ساؤتھ پول ساؤتھ کو ریپیل کرتا ہے، اور اسی طرح نارتھ پول جو ہے وہ ساؤتھ پول کو اٹریکٹ کرتا ہے. اور اسی طرح their magnetic poles behave with respect to the geographic north and south pole of the earth. ہماری جو زمین ہے اس کے اندر بھی میگنیٹک پراپرٹیز ہیں، اس کا بھی ساؤتھ اور نارتھ پول ہے، اور اسی اٹریکشن کی وجہ سے یہ جو نظام کائنات ہے یہ چل رہا ہے. یہ چیزوں کو اپنی طرف جو ہے وہ زمین کھینچتی ہے. تو یہ بھی اس کے بھی پول ہیں، نارتھ پول اور ساؤتھ پول. اب ہم آگے ہیں الیکٹرو میگنیٹزم. الیکٹرو میگنیٹزم میں این الیکٹرو میگنیٹ از a temporary magnet which produce magnetic field only when current passes through the coil of a conductor. یعنی کہ یہ اس وقت صرف یعنی کہ میگنیٹ بنتا ہے جب اس میں سے الیکٹریسٹی گزرتی ہے. یعنی کہ این الیکٹرو میگنیٹ از اے ٹیمپریری میگنیٹ، یہ ایک عارضی مقناطیس ہوتا ہے وچ پروڈیوس میگنیٹک فیلڈ، جو کہ ایک میگنیٹک فیلڈ بناتا ہے اونلی وین کرنٹ پاسز تھرو دا کوائل آف اے کنڈکٹر، جب اس میں سے کوائل میں سے جب کرنٹ گزرتا ہے تب یہ میگنیٹک فیلڈ بناتا ہے، ادروائز نہیں. جب کرنٹ ختم ہو گئی تو میگنیٹک فیلڈ بھی ختم ہو گیا. A simple experiment to understand the mechanism of electromagnet is to connect a solenoid with a battery as shown in the diagram given below. یہ جو آپ کو درمیان میں ڈائیگرام دی گئی ہے، سولینائڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درمیان والا، بیچواں برقی مقناطیس، درمیان والا مقناطیس. یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ a coil of wire around an iron core become a magnet when current passes through the coil. یعنی کہ یہ جو اس کو راڈ کو اوپر لپیٹا گیا ہے ایک وائر کے ذریعے، اور وائر میں سے جب کرنٹ گزرتی ہے تو یہ میگنیٹک فیلڈ بن جاتا ہے. A perfect example of an electromagnet is a transformer which produce different voltage depending on the magnetic field produced by varying currents. یعنی کہ ایک پرفیکٹ ایگزامپل، یعنی ایک مکمل جو مثال ہے آف این الیکٹرو میگنیٹ کی از اے ٹرانسفارمر.
we produce different voltage. یہ جو ڈفرینٹ طرح کے ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کا یہ جو موبائل چارجر ہے، اس کے اندر بھی ایک چھوٹا سا ٹرانسفارمر ہوتا ہے، اور یہ اس طریقے سے کرنٹ پروڈیوس کرتا ہے جتنے آپ کی موبائل بیٹری موبائل جو ہے وہ سہ سکتا ہے، یعنی کہ اس میں ایک گنجائش ہوتی ہے، یعنی کہ اگر زیادہ کرنٹ آئے گی تو موبائل آپ کا خراب ہو جائے گا، جل جائے گا۔ یہ بڑے بڑے ٹرانسفارمر ہوتے ہیں بجلی کے، یہ جو پول پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں، اور جو آپ کے گھروں کو سپلائی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو زیادہ وولٹیج درکار ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ ہے پرماننٹ میگنیٹس اینڈ الیکٹرو میگنیٹس۔ یہ آپ کو ڈائیگرام دکھائی جا رہی ہیں، یہ ایک راڈ ہے، راڈ کے اوپر وائر لگائی گئی ہے، تو یہ ایک الیکٹرو میگنیٹ ہے۔ اب وائر میں سے جب کرنٹ گزرے گی تو یہ پھر یہ ایک میگنیٹک فیلڈ بن جائے گا، اور یہ ایز اے میگنیٹ کام کرے گا۔ اور دوسرا جو ہے یہ پرماننٹ میگنیٹ ہے۔ پرماننٹ میگنیٹ جو ہے اس کے دو پول ہیں، نارتھ پول ہے اور ساؤتھ پول ہے، جیسا کہ پہلے آپ کو پڑھایا جا چکا ہے۔ تو بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا اس میں ہم نے یہ پڑھنا تھا کہ میگنیٹ کیا ہے، پرماننٹ میگنیٹ کیا ہے، اور الیکٹرو میگنیٹ کیا ہے۔ تو ہم نے اس پر پوری کوشش کی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ایسا لگتا ہے جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے تو آپ کومنٹس باکس میں کویسچن بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لائیو بھی آپ اس وقت سوال پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو جنرل سائنس کا ایک گروپ ہم نے بنایا ہوا ہے اس کے اوپر بھی آپ سوال کو پوچھ سکتے ہیں۔ اب بچوں، آپ کے لیے ضروری کیا ہے؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ جو ٹائمنگ دی گئی ہے اس ٹائم میں آپ کا وہاں پہ حاضر ہونا ضروری ہے۔ اب ہمارا جو پیریڈ ہے فرسٹ 4 ڈیز جو ہے ویک کے، وہ ہے آخری پیریڈ، اور فرائیڈے کو جو ہے وہ ہمارا پہلا پیریڈ ہوگا۔ تو انشاءاللہ بشرط زندگی پیریڈ کے دوران میں بھی موجود رہوں گا، آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا۔ پھر بھی جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ آپ بار بار پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کی کتاب کے مطابق اس کو پڑھانے کی کوشش کی ہے، بہت زیادہ تمہید یا تفصیل میں نہیں گیا، کیونکہ بہت مختصر سا ٹاپک ہے آپ کی بک پہ، جو پیج نمبر 48 کے اوپر ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس پیج کو کم از کم 3 ٹائم پڑھیں۔ ان میں سے اگر کوئی مشکل آپ کو الفاظ لگتے ہیں تو اس کے خود سے معنی تلاش کریں، اگر خود سے نہیں مل رہے ہیں مجھے بتائیں، میں آپ کو اس کو سمجھا دوں گا، بتا دوں گا معنی بھی۔ تو اصل محنت بچوں آپ نہیں کرنی ہے۔ دیکھیں، آپ کے لیے یہ ایک نیا سسٹم سجایا گیا ہے۔ اب آپ کو سلائیڈ بنا کے دی جا رہی ہیں، جیسا کہ بالکل ہی کلاس روم کے اندر ہوتی ہیں، اور ساتھ ٹیچر جو ہے وہ اس کو ایک ایک اس کا ورڈ جو ہے اس کی کر رہا ہے، تفصیل بیان کر رہا ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب بس آپ سمجھنے والے بنیں گے، آپ بیٹھیں گے سمجھیں گے تو بات بنے گی۔ اس کے علاوہ اب یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کے نام، رول نمبر لسٹ میرے پاس آ چکی ہے۔ اب میں نے اس میں سے اپنے پیریڈ کے دوران میں نے اٹینڈنس بھی لگانی ہے، تو آپ نے پہلے 5 منٹ کے اندر اندر اپنی اٹینڈنس بھیج دینی ہے۔ تو یہ اٹینڈنس جو ہوں گی یہ ویکلی ان کا انالیسس کیا جائے گا۔ ہم نے ان کو اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب اور پرنسپل صاحب ان کو ہم نے بھیجنا ہے، اور جو مسلسل غیر حاضر ہوگا اس کو فائن کیا جا سکتا ہے، اس کا نام کاٹ دیا جا سکتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ کلاس ہی ہو رہی ہے، صرف کلاس روم میں ہم نہیں جا پا رہے، گھروں میں بیٹھے ہیں۔ ٹائم کا بھی اسی طرح ہم بھی باؤنڈ ہیں، آپ بھی باؤنڈ ہیں، آپ نے بھی بیٹھنا ہے، ہم نے بھی بیٹھنا ہے، اور بالکل اسی ٹائم میں بیٹھنا ہے۔ چھٹی بھی ہمیں اسی طریقے سے ہی ہوگی، جب ہمارے پیریڈ ختم ہوں گے تبھی چھٹی ہوگی۔ تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے کام کرنا ہے، کاپی بنانی ہے، کاپی کے اوپر یہ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا اس کے اندر آپ کو
ٹیسٹ یور سیلف جو پیج نمبر 49 کے اوپر ہے، اس کے کویسچن آنسر لکھوائے جائیں گے اور ان کو بریفلی آپ کو سمجھایا بھی جائے گا۔ تو یہ پڑھائی بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے۔ اب ان ویڈیو کا ایک اور بھی فائدہ ہے کہ کلاس کا لیکچر تو اس وقت سمجھ آئی نہ آئی، یا بندہ سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا، تو اب یہ ہے کہ آپ جس وقت آپ جاگیں، آپ کا موڈ ہو، آپ کھولیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ نہیں، آپ 10 دفعہ اس کو سن سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ تو لیکن کوئی بھی چیز اس وقت ہی فائدہ مند ہو سکتی ہے جب اس سے کوئی فائدہ حاصل کرے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور اس سے وقت سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ حافظ۔